بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اس پروگرام میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا دین سیکھنا اور سکھانا باعث برکت بنائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دلائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل ہم نے اللہ کی توفیق سے سورۃ الانعام کی پہلی دو آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے، اور آج ہم آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے، کیونکہ اس آیت کے اندر بہت سارے احکام ہیں اور بہت سارے مسائل مختلف نوعیت کے اللہ جل شانہ نے بیان کیے ہیں، تو جن کی وضاحت میں کچھ وقت لگے گا، اس لیے ہم آج اسی آیت پر اپنے درس کو مرکوز رکھیں گے۔ کل ہم نے جو آیات کریمہ تلاوت کی تھی ان کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، اور اس کے آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کے شعائر جو بھی ہیں، مثلا قرآن کریم ہے، بیت اللہ شریف ہے، صفا مروہ کو اللہ رب العزت نے اپنے شعائر کہا، مناسک حج ہیں، مشاعر حج ہیں، مساجد ہیں، یہ سارے کے سارے، اور بیت اللہ شریف کی طرف جانے والی قربانیاں، ان کا ذکر کیا۔ تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں اور اللہ رب العزت نے دین اسلام کے لیے وہ یعنی خصوصی چیزیں مقرر کی ہیں، دین اسلام کی امتیازی وہ نشانات ہیں، سب کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ساتھ دوسری جگہ پہ فرمایا شاعر کی تعظیم کرنا یہ انسان کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا واتقوا اللہ، کہ وہی لوگ ان چیزوں کی تعظیم کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے دل کے اندر تقوی ہے۔ آج جہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للاثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ یہ آیت نمبر 3 ہے، اور اس کے اندر اللہ جل شانہ نے
इब्तदा के अंदर जो कल हमने आयात करीमा उनका तर्जुमा और तफसीर बयान किया था, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया था हिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम इल्ला मा युतला अलैकुम। अल्लाह ताला ने चौपाए जानवर तुम्हारे लिए हलाल करार दिए हैं, इल्ला मा युतला अलैकुम। तो ये इब्तदाई आयत में उसी मा युतला अलैकुम की आगे वजाहत है कि सिवाय उनके कि जिनका हराम होना आपके लिए बयान कर दिया गया है। तो वो जो जानवर अल्लाह ताला ने हराम करार दिए हैं, जिनका खाना जायज़ नहीं है, उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया तो फरमाया हुर्रिमत, ये फेल मजहूल का सिगा है, हर्रमा युहर्रिमु तहरीमन, यानी हराम करार दी गई हैं तुम पर ये चीज़ें जिनका आगे जिक्र है। हुर्रिमत अलैकुम, हराम करार दे दिया गया है तुम पर, अल मैता, मैता को मैता कहते हैं मुर्दार को, और मुर्दार उस जानवर को कहा जाता है कि ये हलाल जानवर जिनका पहले जिक्र हुआ है बहीमतुल अनाम में से, इनको अगर ज़बा कर लिया जाए तो इनका खाना हलाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको हमारे लिए हलाल करार दिया है। तो ज़बा करने का मतलब ये है, और उसका जो शरीयत ने तरीक़ाकार बयान किया है कि जानवर को अच्छी तरह तेज़ धार आले के साथ छुरी को अच्छी तरह तेज़ करके लिटाकर बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़कर ज़बा कर लिया जाए। तो ये जानवर जो है इसका गोश्त खाना हमारे लिए हलाल है। लेकिन अगर यही जानवर जो हमारे लिए हलाल है ये मैता हो, मैता से मुराद क्या कि बगैर ज़बा किए हुए अपनी मौत खुद मर जाए, वो जानवर जो बगैर ज़बा किए हुए अपनी मौत खुद मर जाए बीमारी की वजह से या किसी और आर्जे के लायक होने की वजह से, वो जानवर खुद मर जाए या उसको कोई मार दे तो वो मैता है, वो मुर्दार है। तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर हराम कर दिया है, उसका खाना इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ नहीं है। यहाँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये मैता जो है हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, ये जाहिर तो इस आयत के अंदर आम है कि जितने किस्म के मुर्दार हैं, यानी जिस तरीके से भी ये जानवर मर जाएं, अपनी मौत खुद मर जाएं, ज़बा किए बगैर ये मर जाएं, तो ये हराम है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह पे इसकी वजाहत कर दी कि ये वो जानवर हैं जो चौपाए और ये जो खुश्की पे रहते हैं। जहाँ तक समुंदर के जानवरों का तज़किरा है तो उनका तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उहिल्ल लकुम सैदुल बहर व तामुहु, कि तुम्हारे लिए हलाल करार दिया गया है, जायज़ करार दिया गया है सैदुल बहर, समुंदर का शिकार, व तामुहु, और उसका ताम यानी खाना। जमहूर उलमा का ये मसलक है कि यहाँ ताम से मुराद मीता तो हो, समुंदर का जो जानवर मर जाए, यानी वो जानवर जिनका इन्हिसार पानी पर है, पानी के बगैर वो जिंदा नहीं रहते, इस तरह की मछली है और इसके कबील के दूसरे जानवर हैं। तो ये अगर मर भी जाते हैं समुंदर के अंदर तो इनका खाना जायज़ है। इसकी तायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद ग्रामी से भी होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने एक दफ़ा ये दरियाफ्त किया कि हम बाज़ औक़ात समुंदर का सफ़र करते हैं और हमारे पास पानी इतना नहीं होता कि जिसके साथ हम वुज़ू कर लें, बल्कि इतना सा पानी हम अपने साथ उठाते हैं कि जो पीने के काम आ सके। नतवद्दउ मिन माइल बहर, तो क्या हम समुंदर के पानी से वुज़ू कर सकते हैं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुर्रहमत तालीमात और आपके हकीमाना जवाबात, और आपको अल्लाह ताला ने जवामिउल कलिम अता किए थे, और आपने एक सवाल के यानी जवाब में दो चीजें इरशाद फरमा दी, यानी मसले को बिल्कुल वाज़े कर दिया। आपने फरमाया समुंदर के बारे में जब आपसे पूछा गया हुवत्तुहूरु माउहु, हुवत्तुहूरु माउहु वल हिल्लु मैततुहु, समुंदर का पानी पाक है और समुंदर का मुर्दार हलाल है, यानी वो जानवर जिनका इन्हिसार पानी पर है, मछली वगैरह अगर समुंदर के अंदर वो मर भी जाती है तो वो हलाल है। तो यहाँ इस मैता का इस्तिस्ना कर दिया गया कि ये जानवर जो समुंदर का जानवर है वो अगर मर भी जाए तो वो हमारे लिए खाना और उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए हलाल है। यहाँ जो जिक्र किया हुआ तहूर व माहू, तो माए तहूर उसको कहते हैं कि जिस पानी के अंदर दो किस्म के वसफ पाए जाएं, दो किस्म के वसफ पाए जाएं, कि खुद पाक हो ताहिर
طاہر ہو، طاہر و مطہر، طاہر و مطہر، خود پاک ہو اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو ایسا پانی جو خود پاک ہو اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسے پانی کے ساتھ وضو کرنا بھی جائز ہے، نہانا بھی جائز ہے، کپڑے دھونا بھی جائز ہے، اور کسی نجاست کو دور کرنا بھی اس کے ساتھ جائز ہے۔ اور یہ پانی، بارش کا پانی، اس کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آسمان سے ماء طہورا، ماء طہور نازل کیا، تو اس پانی کے اندر بھی یہ وصف ہے۔ اسی طرح دریا کا پانی، نہر کا پانی، چشمے کا پانی، یہ سارے پانی اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ لیکن وہ پانی جو خود تو طاہر ہو لیکن دوسرے کو طاہر کرنے کی، پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کو پینا، استعمال کرنا تو جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ وضو کرنا، نہانا، غسل کرنا، کپڑے دھونا، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ وہ پانی جس کے اندر کوئی پاک چیز ملا لی جائے، مثلا کیونکہ وہ مائع مطلق نہیں رہتا، مثلا پانی کے اندر اگر آپ دودھ ملا لیں تو اس کا نام ہی چینج ہو جاتا ہے۔ پانی کے اندر اگر آپ دودھ ملا لیتے ہیں تو اس کا نام ہی چینج ہوتا ہے، اس کو ہم لسی کہتے ہیں۔ تو یہ پانی، دودھ بھی پاک ہے، پانی بھی پاک ہے، اس کو پینا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ نہانا جائز نہیں، وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ دودھ کے اندر اب آپ چینی ملا لیں پانی کے اندر تو شربت بن جائے گا، اس کا پینا جائز ہے کیونکہ دونوں چیزیں پاک ہیں، لیکن وہ طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے۔ تو بس عرض کر رہا تھا کہ سمندر کے پانی سے وضو کرنا، نہانا، کپڑے دھونا جائز ہے، اور سمندر کا مردار یعنی سمندر میں جو جانور مر جاتا ہے وہ پاک ہے۔ دوسرا فرمایا، پہلی چیز یہ کہ میتا، وہ جانور ان حلال جانوروں میں سے جو اپنی موت خود مر جائے، جو اپنی موت مر جائے بغیر ذبح کیے ہوئے، خود مر جائے یا کسی اس کو کوئی اور عارضہ لاحق ہو، اس کی وجہ سے وہ مر جائے، کوئی اس کو مار دے، قتل کر دے، کوئی درندہ اس کو پکڑ لے اور اس کو مار دے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، تو یہ میتا حرام ہے۔ اور دوسرا وہ دم کہتے ہیں خون کو، خون کو بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، لیکن اس خون سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا۔ دم مسفوح کہتے ہیں کہ وہ دم، وہ خون جو ذبح کرتے وقت جانور کے جسم سے بہہ جائے، وہ خون جو ذبح کرتے وقت جانور کے جسم سے نکل جائے تو وہ خون، اسے دم مسفوح کہتے ہیں، تو وہ خون حرام ہے۔ مردار کو حرام کرنے کی جو علت اور حکمت ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے محاسن میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے طیبات کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، اور طیبات سے مراد وہ پاک چیزیں، حلال چیزیں جو انسان کی غذا بھی بنتی ہیں اور انسان کے جسم کا جزو بدن بھی بنتی ہیں، اور انسان کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، انسان کی صحت کے لیے بھی مفید ہیں۔ تو میتا کو حرام اس لیے قرار دیا گیا کہ جو جانور تو ذبح کر لیا جاتا ہے، ذبح کرنے کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا، اس طرح گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، دمبا چھترا ہے، بھینس ہے، ان جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے لٹا کر اور تیز چھری کے ساتھ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قتل تو ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان، ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا یعنی نرمی کرنا ہمارے لیے لکھا ہے۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جب قصاص میں کسی کو قتل کرو تو جو جلاد ہے وہ بھی اس کو تیز دھار تلوار کے ساتھ اس کو قتل کر دے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس وقت بھی فَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تو ہر کوئی اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے اور سہولت کے ساتھ اپنے جانور کو ذبح کر دے۔ جانور کو لٹا کر، بہتر ہے کہ قبلہ رخ لٹا کر، اور اس کو اس طرح لٹایا جائے کہ اس کے آپ کے لیفٹ ہینڈ میں اس کا سر ہو اور آپ کے رائٹ ہینڈ میں چھری ہو، تو اس کا معنی کہ آپ جانور کو لیفٹ کروٹ پہ، بائیں کروٹ پہ لٹائیں گے، اور بہتر ہے، مستحب ہے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، اور پھر اپنے دائیں ہاتھ سے چھری چلائیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کی دونوں رگیں اور شاہ رگ اس کو کاٹ دیں، اور تاکہ خون اچھی طرح اس کے جسم سے نکل دے، اور پھر اس کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، تو اس کے بعد پھر اس کا چمڑا وغیرہ اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ ذبح جس کو بھی طریقہ آتا ہو، مرد بھی کر سکتے ہیں
اور خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کے جسم سے جو خون ہے یہ نکل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، کیونکہ اس خون کے اندر بہت سارے زہریلے مواد ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، تو وہ نکل جاتے ہیں۔ ان کا خون کے اندر پایا جانا ضروری ہے تاکہ اس خون کی وہ صفائی کر سکیں، لیکن جب جانور کو ہم نے اس کے گوشت کو کھانا ہے تو اس وقت ان کا ان چیزوں کا گوشت کے اندر رہنا یہ صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے جسم سے یہ خون، یہ زہریلے مواد، یہ جراثیم نکل جائیں تاکہ انسان کی صحت کو نقصان نہ ہو۔ تو جو جانور خود مر جاتا ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا یا کوئی درندہ اس کو مار دیتا ہے تو اس کے جسم سے خون تو اس کے اندر رہتا ہے، تو وہ جسم کے اندر خون کی موجودگی جو ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے حرام قرار دیا، کیونکہ اس کے بعد پھر خود سے اللہ رب العزت نے خون کو بھی حرام کر دیا، یعنی اللہ جل شانہ نے خون کو بھی حرام قرار دیا، کیونکہ یہ خون جو جانور کے جسم سے نکلا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر انسان کی صحت کے لیے مضر مواد ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں اور نقصان دہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو چیزوں کا جب ذکر ہوا، المیتہ دم، المیتہ مردار، دم خون، ان کا جب ذکر ہوا تو یہ اس کے اندر عمومی طور پر ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی تخصیص کر دی، وہ اس لیے اس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلت لنا میتتان، احلت لنا میتتان و دمان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو مردار کو حلال قرار دیا ہے، و دمان، اور دو قسم کے خون اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں۔ فاما المیتتان، جہاں تک دو مردار کا تعلق ہے تو وہ فالحوت، وہ حوت ہے، مچھلی ہے، یعنی مچھلی کو حوت بھی کہا جاتا ہے، سمک بھی کہا جاتا ہے، تو وہ مچھلی ہے۔ والجراد، اور جراد وہ ٹڈی، یعنی یہ گھر میں جو کپڑوں میں شامل ہونے والی یہ ٹڈیاں نہیں، بلکہ جو بڑی کثیر تعداد میں آتی ہیں اور فصلوں کھیتوں کے کھیت تباہ کر دیتی ہیں، وہ تو تھوڑے بڑے سائز کی ہوتی ہیں، تو وہ ٹڈی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دی ہے، وہ اگر مر بھی جائے تو ہمارے لیے وہ حلال ہے۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ، اور جہاں تک دو خونوں کا تعلق ہے تو ان میں سے فالکبد والطحال، ان میں سے ایک کبد، جگر، یعنی جس کو ہم کلیجہ بولتے ہیں، کلیجی، یہ بھی جمع ہوا خون ہے، لیکن اس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ والطحال، طحال تلی، جانور کے اندر جو تلی ہوتی ہے یہ بھی جمع ہوا خون ہوتا ہے، لیکن جانور کے جسم کے اندر ہوتا ہے، ان کو دو خون حلال قرار دیے اور دو مردار ہمارے لیے حلال قرار دیے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ دو مردار، تو اس سے مراد سمندر میں مچھلی رہتی ہے اور مچھلی کے ساتھ، یعنی مچھلی کی کوئی بھی قسم، یہ سمندر کا جانور ہے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتا، یہ اگر مر بھی جائے تو جب تک یہ کھانے کے قابل ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، یہ حلال ہے، اور اس کو ذبح کرنا بھی لازمی نہیں ہے، کیونکہ ذبح کرنے کے اندر جو حکمت ہے وہ دم مسفوح کا خارج ہونا، وہ مچھلی کے اندر اور ٹڈی کے اندر، ٹڈی دل جو ہے اس کے اندر نہیں پائی جاتی، کیونکہ ان کے اندر خون بہنے والا ہوتا ہی نہیں، مچھلی کے اندر بھی خون نہیں ہوتا اور ٹڈی دل جو ہے اس کے اندر بھی خون نہیں ہوتا، تو یا اس کو بعض لوگ بکڑی بھی لکھتے ہیں بعض، تو اس کے اندر بھی خون نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو حلال کرنے کی، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اگر مردہ بھی مل جائیں تو یہ حلال ہے، ان کا کھانا حلال ہے۔ اور جہاں تک خون کا تعلق ہے تو اگرچہ کبد یعنی جگر، کلیجی جو ہے یہ ایک جمع ہوا خون ہے، لیکن جو خون حرام قرار دیا گیا ہے وہ خون وہ ہے کہ جو جانور کے جسم سے بہہ جائے ذبح کرتے وقت۔ جانور کے گوشت کے اندر جو تھوڑا بہت خون رہ جاتا ہے تو اس کا استعمال کرنا یعنی وہ جائز ہے، اگر جو بہہ جاتا ہے وہ اس خون کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ اچھی طرح اس گوشت کو دھونا تکلف کے ساتھ، یہ بھی نہیں
پانی سے ایک دفعہ نکالو اور ختم. اور جو تھوڑا بہت خون اگر گوشت کے اندر ہے بھی تو وہ تو گوشت کا حصہ ہے، تو وہ حلال ہے، وہ جائز ہے. لیکن یہ خون جو ہے دو قسم کا، ایک کبد جگر کلیجی اور تحال، یہ یہ اگرچہ منجمد خون ہے لیکن جانور کا جسم کا حصہ بن چکا ہے، جانور کے جسم کے اعضاء میں سے ہے، اس لیے تلی کا کھانا بھی جائز ہے، حلال ہے، اور کلیجی کا کھانا بھی ہمارے لیے حلال ہے. یہ جانور ان کا جو ذکر کیا. اور اسی طرح سمندر کے جانوروں میں جس طرح مچھلی ہے، مچھلی کے ساتھ جھینگا ہے، کیکڑا ہے، یہ ساری، اور مچھلی کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ ساری کی ساری ان کا کھانا جائز ہے. اس میں ان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر یہ ایک ایسا جانور ہے جو نجس العین ہے، اور اس کا گوشت بھی اور اس کا کھانا جائز نہیں، حرام ہے ہمارے لیے، اور اس کی کوئی چیز بھی استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. اس کے اندر بھی جو حکمت بیان کی گئی کہ اس کا گوشت ایسا ہے کہ یہ گندگی کھاتا ہے اور قاذورات اور نجاسات کھاتا ہے، اس لیے اس کا اثر اس کے گوشت کے اندر بھی ہوتا ہے. اور پھر اطباء نے کہا کہ اس کے اندر کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں، تو جن کو اور پھر ایسی اس کی جو غذا ہوتی ہے اس کو کوئی بھی طبع سلیمہ پسند نہیں کرتی. اور اس کے اندر بہت ساری قباحتیں ہیں، اور ان میں سے ایک قباحت یہ بھی ذکر کرتے ہیں عدم الغیرہ والعفہ، اس کے اندر کوئی غیرت نام کی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کو یہ بعض حکمتیں بیان کی اطباء نے، لیکن ان سب کے یعنی باوجود یا اگر قطع نظر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہماری مصلحت کے لیے اس کا گوشت ہمارے لیے اور اس کا استعمال ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے. اس لیے خنزیر کا گوشت بھی، اس کی چربی بھی، یعنی جو جانور جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، تو ان کی جس طرح گوشت استعمال کرنا حرام ہے، اسی طرح ان کی چربی استعمال کرنا بھی حرام ہے. اور جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے صحیحین کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر، کہ اللہ رب العزت نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا، والمیتہ، اور مردہ کی خرید و فروخت کو، مردہ جانور کا گوشت بیچنا اور اس کی تجارت کرنا. ہاں، اس کا چمڑا جو حلال جانور ہے ان کا چمڑا اتار کر آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اور خنزیر کا نہیں، خنزیر کے علاوہ باقی جو جانور ہیں ان کا چمڑا آپ استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کو بیچ سکتے ہیں، لیکن اس کا گوشت اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے. حرام جانور کی خرید و فروخت سے منع فرمایا. والخنزیر، اور خنزیر کے خرید و فروخت سے، یعنی کوئی آدمی خود تو نہیں کھاتا، وہ اس کا فارم بنا لیتا ہے کہ چلو میں ان کو بیچ دوں گا جو اپنا کھاتے ہیں اس کو، تو یہ بھی جائز نہیں. اس کا کاروبار کرنا بھی جائز نہیں، جس طرح شراب کا کاروبار کرنا یہ جائز نہیں ہے، اسی طرح اس کا بھی کاروبار کرنا اور اس کو بیچنا بھی جائز نہیں. والاصنام، اور بت جو پتھر کے بنائے ہوئے یہ کسی طرح کی جو مورتیاں ہیں جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں، تو ان کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. جب آپ نے یہ فرمایا تو آپ سے یہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارأیت شحوم المیتۃ، یہ بتائیے کہ جو مردار ہے اس کی چربیوں کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی مردہ جانور جو ہے اس کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا، اور انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، اس کے ساتھ جو سفینے ہیں، کشتیاں ہیں، ان کو رنگ کیا جاتا ہے، ان کو پالش کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس کو چراغ جلانے میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور لوگ اس کو چمڑوں کو رنگنے میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ہوا حرام، نہیں، ایسے نہیں کر سکتے، ایسا کرنا حرام ہے. پھر آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے. ان اللہ لما حرم شحومہا، اللہ تعالیٰ نے جب ان پر جانوروں کی چربیوں کو حرام قرار دیا، جملوہا، تو انہوں نے ان چربیوں کو پگھلا کر ان کا تیل بنا کر، عذابوہ، جب جملوہ، ان چربیوں کو انہوں نے پگھلا کر ان کا تیل بنایا، ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ، پھر انہوں نے اس کو بیچ کر اس کی قیمت وصول کرنا شروع کر دی. تو فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے اس کی قیمت کو بھی اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے. تو
تو یہ فرمایا کہ خنزیر کا گوشت بھی اور اس کی چربی بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اس کے نام کی فکس کر دی جائے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کہ میں فلاں جگہ پہ جا کر یہ چیز ذبح کروں گا تو میری یہ منت پوری ہو جائے گی، میری یہ مراد پوری ہو جائے گی۔ تو یہاں یہ الفاظ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 3 مقامات پر ارشاد فرمائے۔ ایک تو یہ مقام جو آپ کے سامنے ہے، اور دوسرا سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، یہاں فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہاں فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تو یہ جو ضمیر کی تقدیم و تاخیر ہے، یہ کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے اور قوت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا یہ اسلوب ہے قرآن پاک میں، کہ اس کی شدید تاکید کے لیے ایسے قرآن پاک میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت نے اس کو استعمال کیا سورہ نحل میں، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز جس کے ساتھ پکارا جائے غیر اللہ کو۔ اب یہاں پہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ یہاں جانور کا صراحتاً تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے ہر وہ اللہ کے نام کی کوئی چیز بانٹی جائے، کوئی چیز دی جائے، اور یہ ساری چیزیں اس ضمن میں آتی ہیں کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، یا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا معنی یہ ہے کہ یا تو وہ وہی کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے۔ تو اگر وہ کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے تو یا تو اس کو ذبح کرتے وقت نام بھی اللہ کا نہ لیا جائے، غیر اللہ کا نام لیا جائے، یا پھر وہ جانور غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی کسی ایسی جگہ پہ، جس طرح کی اس آیت کے آخر میں بھی آئے گا کہ مشرکین مکہ نے بعض جگہ مقرر کر رکھی تھی جن کو نصب کہتے تھے، اور وہاں جا کر وہ جانور ذبح کرتے تھے اپنے معبودان باطلہ کی خوشنودی کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی ایسا ہے تو وہاں جا کر جانور ذبح کرے کوئی جہاں شرک ہوتا ہو، تو اس کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھلے وہاں وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی کیوں نہ ذبح کرے، وہ جانور کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ جو حرام ہے اس کو ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا، جو حرام ہے وہ ذبح کرنے سے حلال نہیں ہو جاتا۔ اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 کلمات، 4 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور فرمایا ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یعنی اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی جانور اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے لیکن اس کا ارادہ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے فوت شدہ والدین کو پہنچا دے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے فوت شدہ فلاں عزیز کو پہنچا دے، ان کے نام کا کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور یہ صدقہ ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، جس کی طرف سے صدقہ کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کی، یعنی جن کو لوگ سمجھیں کہ ہم وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے نام کا جانور تو آپ کسی جگہ بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ فلاں جگہ پہ ہم جا کر ذبح کریں گے تو ہماری یہ مراد پوری ہوگی، وہ جو جہاں جا کر ذبح کریں گے جن کا قربہ ہمیں حاصل کرنا ہے وہ خوش ہو جائیں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح کہ کسی مرشد کے نام کا بکرا اور اسی کے وہاں جا کر ذبح کرنا، اور اس لیے کہ یہ خوش ہو جائے گا، تو اس طرح کی چیزیں ان سے منع کیا گیا۔ دوسری چیز جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی، وہ ہے کہ لعن اللہ من لعن والدیہ، اس آدمی پر بھی اللہ کی لعنت جو اپنے والدین پر کو لعنت کرتا ہے، یعنی جو اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے، والدین پہ لعنت بھیجتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، جو کسی فسادی یا کسی بدعتی، احداث فی الدین کہتے ہیں کسی بدعت کو رواج دینا،
جو اس کی تائید کرتا ہے تو اس پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو، یا جو کسی فسادی آدمی کا ساتھ دیتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور فرمایا چوتھے نمبر پر لعن اللہ من غیر منار الارض، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشانات کو مٹا دیتا ہے، یعنی زمین کے نشانات، زمین کی حدود بندی ہے کہ یہاں تک میری زمین ہے، یہاں اس کے بعد آپ کی زمین ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، وہ آپ کا پلاٹ ہے، تو کوئی آدمی وہ جو نشان ہے، وہ حد بندی کی گئی ہے، اس کو آگے پیچھے کر دیتا ہے اپنی زمین کو بڑھانے کے لیے، دوسری کی زمین کو کم کرنے کے لیے، تو فرمایا ایسے شخص پر بھی جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ جو چیزیں یہاں تک جن کا ذکر ہوا، وما اہل لغیر اللہ بہ، تو یہ دیکھیے حرمت علیکم المیتۃ ایک، والدم دو، ولحم الخنزیر تین، وما اہل لغیر اللہ بہ چار۔ ان چار چیزوں کا ذکر ہی اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ میں بھی فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ وما اہل بہ لغیر اللہ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ پھر سورۃ النحل میں بھی انہی کا ذکر کیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ تو یہ چار چیزیں تو تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ آگے اس جو وضاحت کے طور پر 5 چیزوں کا ذکر اور آیا ہے جو صرف سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ تو یہاں جو سورۃ البقرہ کے اندر ہے یا سورۃ المائدہ کے اندر ہے، تو یہاں کلمہ حصر استعمال کیا گیا انما، اس کو کہتے ہیں حصر اضافی، یعنی یہ چیزیں حرام ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور جانور ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ جانور جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ان کو نامینیٹ کر کے کہا کہ یہ حرام ہے، مثال کے طور پر گدھے کو حرام قرار دیا گیا۔ خیبر کے ساتھ یہ اعلان خیبر کے سال جنگ خیبر جب ہوئی اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گھریلو گدھے جو ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے۔ یا وہ جانور جن کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ انسان حل میں ہو یعنی حرم کے باہر ہو یا حرم کی حدود کے اندر بھی ان جانوروں کو مارنے کا حکم ہے۔ اور وہ جانور ہیں ان میں سے سانپ کیونکہ زہریلا جانور ہے، بچھو زہریلا جانور ہے، چھپکلی، کوا، چیل، یہ سب جانور جو ہیں یہ حرام ہیں، یہ سب جانور حرام ہیں۔ اور میں نے پہلے درس میں یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام جانوروں کے لیے ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کل ذی ناب من السباع، ہر وہ درندہ یعنی 4 پاؤں والا جانور جس کے ذی ناب کچلیاں ہیں، جس کے سائیڈوں والے 2 دانت لمبے ہیں، جس طرح شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، بلی ہے، یہ سارے جانور جو ہیں، بھیڑیا ہے، یہ حرام ہے۔ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، اور وہ جانور جس کا پنجہ مضبوط ہے اور اس کے ساتھ وہ شکار کرتا ہے، مثلا باز ہے، شکرہ ہے، چیل ہے، کوا ہے، یہ سارے جانور جو ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد آگے وضاحت کے طور پر فرمایا کہ یہ جانور بھی حرام ہیں، یہ جانور بھی حرام ہیں۔ یہ 5 جانوروں کا ذکر کیا، ان میں سے پہلے نمبر پر وَالْمُنْخَنِقَةُ، وَالْمُنْخَنِقَةُ، المنخنقہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ خنق یا اختناق کہتے ہیں گلے کا گھٹنا، گلے کا گھٹ جانا، یعنی گلا گھٹ جانے سے جو جانور مر جاتا ہے۔ وہ گلا کس طرح گھٹ جائے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جانور کے گلے میں رسی ہے، وہ بل دیتا رہا اور گلا وہ رسی کے ساتھ اس کا گلا گھٹ گیا تو وہ جانور مر گیا۔ اسی طرح کسی اور نے اس کا گلا گھونٹ دیا تو وہ جانور مر گیا۔ کہ درختوں میں چرتے ہوئے شاخوں کے درمیان آ کر اس کا گلا پھنس گیا اور گلا گھوٹ گیا تو وہ جانور مر گیا۔ تو یہ خنق کا معنی ہوتا ہے گلے کا گھٹنا۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو یہ حکیم اور طبیب ہیں انہوں نے اپنے باہر جو پوسٹر لگائے ہوئے تو وہاں ایک بیماری لکھی ہوتی ہے خناق، خناق یعنی گل گھوٹو کی بیماری، جس کے ساتھ گلا گھٹ جاتا ہے۔ تو وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، خواہ خود بخود وہ رسی کے ساتھ اس کا گلا گھٹ جائے یا کوئی اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دے، تو یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ عطف ہے حرمت علیکم المیتہ پر۔ جس طرح مردار حرام ہے اسی طرح یہ جانور بھی حرام ہے کہ جو ذبح کیے بغیر گلا گھٹنے کے ساتھ مر جائے۔ اسی طرح والموقوذۃ،
والمنخنقۃ، اور منخنقہ جو گلا گھٹ کے مر جائے، والموقوذہ، وقظ کہتے ہیں موقوذہ یہ وقظ سے ہے، اور وقظ کہتے ہیں چوٹ لگنے سے جو جانور مر جاتا ہے، والموقوذہ وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، تو یہ جانور بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ چوٹ لگ کر جو جانور مر جاتا ہے، اس کا جو ہے کس طرح چوٹ لگے گی کہ لاٹھی کسی نے ماری اس کے ساتھ مر گیا، پتھر مارا اس کے ساتھ مر گیا، یا جو غلیل کے ساتھ شکار کرتے ہیں، اگر اس کے لگنے کے ساتھ وہ جانور مر جائے لیکن اس کا خون نہ نکلے تو وہ حرام ہے۔ اگر اس کا خون نکل آئے غلیل کے ساتھ شکار کرتے وقت، یا پھر تکبیر پڑھ کر اگر آپ نے وہ جانور کو فائر کیا ہے، یا بندوق کے ساتھ اور شرے کے ساتھ اس کا خون نکل جائے، پھر اس کا کھانا جائز ہے۔ اگر اس کا خون نہ نکلے بلکہ ایسے ہو کہ جس طرح اس کا چوٹ لگنے کے ساتھ یہ جانور مر گیا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کا کھانا بھی، اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔ والمتردیہ، متردیہ تردہ، یہ تردہ اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، اوپر سے نیچے گرنا، اوپر سے مثلا پہاڑ پہ اوپر چڑھ رہے تھے جانور، اوپر سے نیچے گر کر مر گیا، چھت سے نیچے گر کر مر گیا، کسی اونچی جگہ سے نیچے گر کر جو جانور مر جاتا ہے تو عمومی طور پر اس کا یہ منکا جس کو بولتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا خون بھی نہیں نکلتا۔ تو ایسا جانور جو اوپر سے گر کر مر جائے متردیہ، وہ جانور بھی، اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح والنتیحہ، اور وہ جانور، نتہا کا معنی ہوتا ہے ایک جانور کا دوسرے جانور کو سینگ مارنا، کسی سینگ والے جانور نے سینگ مارا کسی بکری کو، گائے کو، حلال جانور کو، اور وہ سینگ لگنے سے مر گیا، وہ سینگ لگنے سے مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ والنتیحہ یہ فعیلۃ ان کے وزن پر ہے، اور منتوحہ کے معنی میں کہ سینگ لگ کر مر جانے والا جانور، وہ بھی حرام ہے۔ اور وما اکل السبع، اور وہ جانور جن کو کوئی درندہ کھا لے، جن کو کوئی درندہ کھا لے، مثال کے طور پر ایسا جانور کہ جس پر کسی بکری پر، کسی جانور پر، ہرن پر حملہ کیا، بھیڑیے نے، شیر نے حملہ کیا ہے اور اس جانور کو اس نے کھا لیا ہے، اور اس کا بچا ہوا، یعنی پہلے تو یہ جو جانور ہیں پہلے جانور کو مارتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پر شیر وغیرہ یہ شکار کرتے ہیں تو یہ گلے سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جانور جو ہے جس کو جانور نے کسی درندے نے مار دیا ہو اور کھا کر اس میں سے چلا گیا اور اس کا جو باقی بچا ہوا ہے یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس کو درندے نے مارا ہے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا۔ مشرکین مکہ ایسے کیا کرتے تھے کہ شیروں کے، درندوں کے بچے ہوئے جو جانور ہیں ان کو اپنا وہ استعمال کر لیا کرتے تھے، تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جس کو درندہ کھا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ یہ جانور جو 5 جانوروں کا تذکرہ کیا، 5 جانوروں کا تذکرہ کیا، ان کی موت تو واقع ہو جاتی ہے، لیکن ان میں جب ان کو چوٹ لگتی ہے تو زندگی کا امکان ہوتا ہے، زندگی کا امکان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے چوٹ لگنے سے لازمی نہیں کہ وہ مر جائے، اس کے اندر کچھ زندگی موجود ہو، اس کے اندر حرکت موجود ہو، وہ حیات موجود ہو، تو ایسے جانوروں کے بارے میں فرمایا الا ما زکیتم، الا ما زکیتم، سوائے ان کے جن کو تم ذبح کر لو۔ تو یہ جو الا ما زکیتم ہے یہ لوٹتا ہے ان 5 جانوروں کی طرف، ان 5 جانوروں کی طرف، منخنقہ 1، موقوذہ 2، متردیہ 3، نتیحہ 4، اور ما اکل السبع 5۔ ان 5 جانوروں میں سے اگر کسی کو آپ زندہ پالیں، یعنی گلا گھٹنے سے وہ مرنے کے قریب ہے لیکن ابھی جانور مرا نہیں، ابھی اس میں زندگی ہے، تو آپ اس کو جا کر ذبح کر لیں تو اس کا کھانا جائز ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ اسی طرح پتھر لگنے سے، چوٹ لگنے سے جانور جو اس کو گر پڑا ہے لیکن ابھی تک وہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اس کے اندر حیات موجود ہے، وہ حرکت کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، ذبح کرنے کے بعد بھی وہ حرکت کرتا ہے اس کا جسم، تو ایسے جانور کا گوشت بھی اگر آپ اس کو ذبح کر لیں اسلامی طریقے پر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر، تو اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح متردیہ، اوپر سے نیچے جانور گرا اور گرتے ہی وہ مرا نہیں، اس کے اندر زندگی ابھی موجود ہے، بعد میں وہ تڑپتا ہوا مر جائے الگ بات ہے، لیکن ابھی وہ زندہ ہے تو اس کو آپ شرعی طریقے سے ذبح کر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لیں تو اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ وما اکل السبع، اور جس سے درندے نے کھا لیا، اس کا معنی یہ ہے کہ
کہ درندے نے کسی جانور پر حملہ کیا اور اس میں سے گوشت کا پیس اس نے نکال کے کھا لیا، لیکن جانور ابھی زندہ ہے، آپ نے اس کو پا لیا اور وہ اس کے اندر زندگی موجود ہے، تو اس کو آپ نے ذبح کر لیا اگر، تو اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ تو یہ 5 جانور ایسے ہیں کہ جن کا یہ ذبح جو کرنا ہے، یہ موقع محل کے مطابق جس طرح بھی آپ ذبح کر لیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ ہر وہ چیز، یعنی افضل اور بہتر تو ہے کہ چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے اور چھری کو اچھی طرح تیز کیا جائے، لیکن بعض اوقات ایسے ہے آپ جانور چرا رہے ہیں، چراگاہ میں ہیں، آپ دور ہیں، آپ کے پاس کوئی چھری وغیرہ نہیں ہے، تو کسی جانور کو چوٹ لگ جاتی ہے اور خطرہ ہے کہ وہ مر جائے گا، تو آپ اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو کسی چیز کے ساتھ بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب ما انہر الدم من القصب والمروۃ والحدید، کہ کوئی تیز دھار چھلکا لے کر درخت کا یا کسی تیز دار پتھر کے ساتھ یا لوہے کے ساتھ آپ جانور کو ذبح کریں جس کے ساتھ اس کا خون نکل آئے، تو وہ جانور جائز ہے۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، افنذبح بالقصب، قصب کہتے ہیں کسی چھلکے کو، تیز دھار چھلکا جو ہے اس کو، کہ کیا ہم اس کے ساتھ ذبح کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ما انہر الدم وذکر رسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ ذبح کریں اور اس سے خون نکل آئے تو اس کا کھانا جائز ہے، فکل، اس کو کھا لیجئے۔ لیس السن والظفر، کوئی دانت یا ناخن، سن میں نے کسی جانور کا کوئی دانت ہے اور ظفر یا اپنے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا، یہ جائز نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ نہ کرو۔ اور آپ نے فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ السن فعظم، جو دانت ہے، کس جانور کا دانت پڑا ہوا ہے یا اپنے دانت کے ساتھ، تو یہ اس کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہڈی ہے۔ واما الظفر، اور جہاں تک بڑے ہوئے ناخن ہیں تو یہ حبشیوں کی چھری ہے، مسلمانوں کے نہیں، تو دانتوں کے ساتھ یا ناخنوں کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی تیز دھار چیز کے ساتھ جانور کو ذبح کر لیا جائے، ذبح کرنے کے محل سے، یعنی ذبح کرنے کا محل کیا ہے کہ یہ شارک جو ہے اور اس کے ساتھ والی جو 2 رگیں ہیں، جہاں یہ گڑا ہے حلق کا، تو یہاں سے ذبح کیا جائے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں صورت حال اس طرح کی بن جاتی ہے کہ ذبح کرنا یہ ممکن نظر نہیں آتا ہوتا۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ کوئی گائے بھینس وہ کنویں میں گر رہی ہے اور اوپر اس کا پاؤں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کو اوپر کھینچ نہیں سکتے، نیچے گرے گی تو مر جائے گی، تو ایسی صورت میں علماء نے کہا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کے جسم کے کسی حصے پر بھی اگر چھری پھیر دیں گے اور خون نکل جائے گا تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، اسی طرح جس طرح یہ جانور جو ہیں، گائے، بیل، بھینس، بکری، بھیڑ اور دمبا، چھترا وغیرہ، یہ جانور ان کو ذبح کیا جائے گا۔ اسی طرح اونٹ کو نہر کیا جائے گا، اور نہر کیسے ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو نہر کیا کرتے تھے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اونٹ کا دایاں گھٹنا باندھ کر اس کو 3 پاؤں پہ کھڑا کر کے اور اس کے یہاں گردن کے درمیان میں یہاں اس کے وہ نیزہ مارا جائے اور سارا خون اس کا بہہ جاتا ہے، اور اس کو نہر کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان جانوروں کا ذکر کیا کہ ان جانوروں کو اگر آپ ان کے اندر زندگی پالیں، تو فرمایا الا ما زکیتم، ای الا ما طہرتموہ بالذبح، جس کو آپ ذبح کر کے پاک کر لیں، یہ یعنی ان کو ذبح کر کے آپ پاک کر لیں تو یہ حلال ہیں اور ان کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اور پھر فرمایا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جن کو ذبح کیا جائے نصب پر۔ نصب کیا چیزیں ہیں؟ تو نصب بعض نے کہا کہ اس کی جمع انصاب ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ ہے کہ یہ نصاب کی جمع ہے، جس طرح کتاب کی جمع کتب ہے۔ تو یہ اس سے مراد اصل میں وہ پتھر ہیں جن کو مشرکین مکہ اپنے معبودان باطلہ، ان کے جو آستانے تھے اور ان کے جو جگہیں تھیں ان پر وہ نصب کرتے تھے اور وہاں جا کر جانور ذبح کرتے تھے، تو اس کو کہتے تھے نصب۔ تو ایسی جگہ پر جانور ذبح جو کیا گیا ہو اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور ایسی جگہوں پہ جا کر جہاں یہ شرکیہ کام ہوتے ہوں
جانور کو ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے، بھلے جا کر وہاں کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کیوں نہ ذبح کرے۔ اور دلیل کے طور پر یہ حدیث ہے کہ ابو قلابہ بیان کرتے ہیں حدثنی ثابت بن زحاق، ثابت بن زحاق نے مجھے بیان کیا کہ نظر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عہد مبارک میں آپ کے پاک دور میں ایک آدمی نے نظر مانی تھی، اور اس نے یہ کہا تھا این ینحر ابلا ببوانہ، کہ وہ بوانا نامی جگہ پر جا کر اونٹ ذبح کرے گا۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ فقال، تو اس نے کہا انی نظرت ان انحر ابلا ببوانہ، میں نے یہ نظر مانی تھی کہ بوانا نامی جگہ پر میں اونٹ ذبح کروں گا۔ تو نبی اب وہ مسلمان ہو چکے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا اس جگہ پر زمانہ جاہلیت میں کے بتوں میں سے کسی بت کی پرستش ہوتی تھی؟ قالوا لا، تو کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا هل كان فيها عید من اعیادهم، کیا وہاں ان کے زمانے کا کوئی میلہ لگتا تھا، کوئی تہوار منایا جاتا تھا؟ قالوا لا، تو کہا جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اوف بنظرک، تو آپ نے فرمایا پھر اپنی نظر کو پورا کرو، فإنه لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ، کہ آدمی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانے تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی یہ جو انسان کے بس میں اور انسان کے اختیار میں ہے۔ تو گویا کہ صحابی نے وہاں جا کر جو جانور ذبح کرنا تھا، آپ نے ظاہر بات مسلمان تھے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا تھا، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا وہاں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی، کیا وہاں کوئی زمانہ جاہلیت کے تہواروں میں سے کوئی تہوار یا میلہ تو نہیں ہوتا تھا؟ جب انہوں نے کہا نہیں، تو پھر آپ نے اس کی اجازت دی۔ تو اس سے کہ ایسی جگہوں پر جانور ذبح کرنا، بھلے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیوں نہ کرے، یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اس کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت آزمائی کرو تیروں کے ذریعے، یعنی تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کرو۔ ازلام ظلم کی جمع ہے، اور یہ وہ تیر تھے جن کو مشرکین مکہ جن کے ذریعے قسمت آزمائی کرتے تھے۔ مثلا ان کا جو سب سے بڑا بت تھا حبل، اس کے پاس انہوں نے وہ تیر رکھے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ میں انہوں نے، ان کا اس کے بارے میں اتنا اعتقاد تھا، ابراہیم علیہ السلام کی مورتی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مورتی بنائی ہوئی تھی، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ختم کیا۔ ان کے ہاتھوں میں بھی یہ ازلام، یہ ظلم تیر تھمائے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا انہوں نے جھوٹ بولا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو وہ تیر کیسے ہوتے تھے، اس سے قسمت آزمائی کے دو طریقے تھے ان کے، کہ انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے، اور ان تیروں میں ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کسی ماہر آدمی کے پاس جاتے کہ بھی میں نے یہ کام کرنا ہے، ذرا فال نکال کر دیکھو تیروں کے ذریعے کہ یہ کام میرے لیے درست ہوگا کہ نہیں۔ اس نے کوئی خاص طریقہ مقرر کیا ہوتا تھا، تو وہ اس طرح وہ تیر چلاتا اور وہ کہہ دیتا کہ نہیں یہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں، یا کہہ دیتا کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے اپنے پاس، اور تین قسم کے تیر ہوتے تھے۔ ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا افعل، یہ کام کر لو۔ ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل، یہ کام نہ کرو۔ ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا، یہ خالی ہوتا تھا۔ تو وہ اب اندازے سے وہ تیر نکالتے اپنے ترکش سے، اور اس کو دیکھتے، تو اگر اس پہ لکھا ہوتا تھا افعل، تو اس کو یا کوئی تیر چلاتا اور پھر اس کو دیکھتا جا کر کہ اس پہ لکھا ہوا افعل، تو وہ کام کرنے کے لیے چلا جاتا۔ اگر لکھا ہوتا لا تفعل، وہ رک جاتا کہ یہ کام میرا نہیں ہوگا۔ اگر خالی ہوتا تو پھر دوبارہ وہ تیر نکالتے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اس کے بالکل مشابہ ہمارے ہاں فال نکالنے کا طریقہ کار ہے۔ کیوں کہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے، اور فیوچر کا علم صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آپ کے لیے کیسا رہے گا۔ یہ ہمارے ہاں تو یہ باتیں اس طرح کی ہے نا کہ ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ انسان کے بنیادی عقائد میں داخل ہے۔ آپ پڑھتے ہیں اخبارات پہ لکھا ہوتا ہے آپ کا یہ مہینہ کیسا رہے گا، آپ کا یہ ہفتہ کیسے رہے گا۔ تو یہ چیزیں ان پر اعتقاد رکھنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، بلکہ دیکھیے اللہ رب العزت تو قرآن پاک میں صاف صاف فرماتے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یعنی 5 چیزیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کوئی کیا کرے گا، اب کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اسی لیے وہ لوگ جو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں کیا ہے، آپ کا یہ سال کیسے رہے گا، یہ معاملہ آپ کے لیے کیسا رہے گا، یہ کاہن اور نجومی
عراف ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتانے والے، یہ ذائچے بنانے والے، یہ سارے لوگ، تو ان کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دفعہ ان کے پاس اپنے مستقبل کے حال معلوم کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور ان سے پوچھ لیتا ہے، تو ایک دفعہ جانے سے ہی اس کے یہ اعتقاد رکھ کر کہ ان کو پتا ہے، تو اس کی 40 دن تک اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتے۔ من اتی عرافا او کاہنا فسألہ، جس نے کسی عراف اور کاہن کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، اور ایسے شخص کی 40 دن تک لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو آدمی اس کے پاس گیا، پھر پوچھا، پھر اس نے جو بتایا، فصدقہ بما یقول، اس نے اس کی تصدیق بھی کی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ آپ نے فرمایا اس نے میری شریعت کا انکار کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کہ یہ فال نکالنا، یہ ذائچے بنانا، علم نجوم کا استعمال کرنا ہماری شریعت کے اندر یہ درست نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کی باتوں کو پہ بلیو کرنا اور ان کی باتوں کے پیچھے لگنا یہ بھی درست نہیں۔ ایک طریقہ ان کا یہ تھا۔ دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے اور اس طرح کہ وہ تیر نکالتے کہ گوشت کسی جانور کو ذبح کرتے، مل کر پیسے ڈال کر اور اس کی ڈھیریاں بنا لیتے، اور پھر کہتے کہ جس کے نام جو تیر نکلے گا اتنا حصہ اس کو دے دیا جائے گا۔ تو کسی کے نام کا تیر وہ نکلتا جس پر لکھا ہوتا کہ یہ گوشت آدھا اس کا ہے، وہ آدھا لے جاتا، دوسرے کے لیے لکھا ہوتا، کوئی محروم رہ جاتا، تو کچھ پیسے ڈال کر محروم رہ جاتے، کچھ پیسے ڈال کر زیادہ لے جاتے۔ بالکل یہی صورت ہے جس طرح آج کل ہمارا لاٹری سسٹم ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ کرتے تھے، تو فرمایا اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ذالکم فسق، یہ ساری کی ساری چیزیں فسق ہیں اور حرام چیزیں ہیں، ان سے بچو۔ فسق کا معنی ہوتا ہے کہ خروج عن الطاعہ، اطاعت اور فرما برداری سے نکل جانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو چکے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے، یعنی کافر آج جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ دین کو روکنے کے لیے، دین اسلام کے نشر و اشاعت کو، دین اسلام کے پھیلاؤ کو، اس کے پھیلنے کو، اس کی تعلیمات کو روکنے کے لیے جتنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے اور جو کاوشیں کرتے تھے، آج جب اللہ تعالیٰ نے مکہ بھی فتح ہو گیا، مسلمان دین کے اندر جوک در جوک داخل ہوئے، تو کفار آج مایوس ہو چکے ہیں کہ اس دین کو روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، ہم نہ اس دین کو روک سکتے ہیں، نہ اس کو ہم مٹا سکے، اور نہ اس پر ہم غالب آ سکتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن مایوس ہو چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، بس تم ان سے نہ ڈرو، وخشون، اور مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا کہ دین اسلام غالب آ کر رہے گا، اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث اس لیے کیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین اسلام پہنچ کر رہے گا، ہر جگہ پر پہنچے گا، کوئی گھر نہیں بچے گا، خواہ وہ بکریوں کی اون کے جو خیموں سے بنا ہوا ہو، یا کچے گارے سے بنا ہوا ہو، کچی اینٹوں سے بنا ہوا ہو، کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو، خواہ کوئی چاہے یا نہ چاہے، اسلام ہر جگہ پہ پہنچ کے رہے گا۔ تو وہ دین کے غلبے سے وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ تو اس بات پر کہ اسلام غالب آ کر رہے گا، اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اور دوسری اس آیت کے اندر یہ چیز بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ ہر انسان کے لیے لازمی ہے۔ خشیت الہی یہ بہت بڑا جوہر ہے جو اللہ رب العزت جس کو نصیب ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کو، دین کو جاننے والے، دین کا علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچاننے والے، وہ لوگ وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خوبی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا مجھ سے ڈرو، وحرمت خشیت الکفار، اور تیسری چیز کہ کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا، کسی سے ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس امت پر احسان فرماتے ہوئے ایک بہت بڑا اعلان کیا، اور یہ وہ اعلان ہے جس کے بارے میں طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا یا امیر المومنین
आयतुन फी किताबिकुम, तुम्हारी किताब के अंदर एक आयत है, तकराऊनहा, तुम उस आयत की तिलावत करते हो, लौ अलैना माशरल यहूद नज़लत, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अगर ये आयत हम यहूदियों पर नाजिल होती, लत्तखज़ना ज़ालिकल यौम ईदा, तो हम इस दिन को ईद बना लेते, इस दिन को ईद शुमार करते। तो फरमाया कौन सी आयत? तो उसने कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में तुम्हारी किताब के अंदर ये आयत उतारी है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को, व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर अपनी नेमत तमाम की, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फरमाया कद अरफना ज़ालिकल यौम वल मकान, मुझे उस दिन का और उस जगह का भी पता है जहां ये नाजिल हुआ, अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वहुवा काइम बिअरफा, आप मैदान अरफात में वकूफ फरमा रहे थे हज्जतुल विदा के मौके पर, यौम जुमअतिन, जुमे का दिन था, यानी मैदान अरफात था, जुमे का दिन था, और जुमे के दिन का पिछला पहर था, 9 ज़ुल्हज यौम अरफा को जुमे के दिन के पिछले पहर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इतना बड़ा एहसान किया हम पर, और इतनी बड़ी हमें ये सआदत अता की, और इतनी बड़ी नवाजिश अता की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें, कि हम पर अल्लाह ताला ने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आयत मुबारका, इसमें तकमील दीन का ऐलान किया गया, और इसके बाद तकमील दीन का माना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन मुकम्मल कर दिया, अब इस दीन में ना कमी की जा सकती है ना इजाफा किया जा सकता है, और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा एजाज है, और शरीयत इस्लामिया की बहुत बड़ी खसूसियत है। इसको तो एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी तकमील की, और दूसरा वातममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की तकमील करके अपनी नेमत को हम पर पूरा कर दिया, अपनी नेमत को हम पर तमाम कर दिया, क्योंकि दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। और मेरे भाई और बहनों जो मेरी बात सुन रहे हैं, या जहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी, अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर इस्तिकामत बख्शे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा इनाम है, ये जो कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, फिर हमें बहुत बड़ा एहसान ये भी किया कि हमें सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया। कितने बड़े एजाज की बात है हमारे लिए, ये कितने बड़े शरफ की बात है। किसी अरबी शायर ने कहा है कि ये इतने बड़े शरफ की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाया है, कि मेरी परवाज उड़ान सुरैया से भी आगे जा पहुंची है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कदर हमें मुकाम दिया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया है। तो अल्लाह ताला ने इस नेमत को, इस दीन को नेमत करार दिया, जैसा कि सूरह हुजरात के आखिर में है कि जब कुछ लोग मुसलमान हुए और नए नए इस्लाम लाए, तो उन्होंने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, बाज़ का तो हम आपकी वजह से इस्लाम लाए, या सहाबा इकराम के सामने इसका इजहार किया, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत मुबारक नाजिल फरमाई, यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, कि लोग आपके पास एहसान दिलाते हैं कि हम इस्लाम ले आए, कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, फरमा दीजिए कि मुझ पर अपने ईमान लाने का एहसान न जितलाओ, तुमने ईमान लाकर, इस्लाम लाकर किसी पर एहसान नहीं किया, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, बल्कि ये तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है कि उसने ईमान की तौफीक बख्शी है और ईमान लाने का तुम्हें मौका दिया है। ये नेमत अल्लाह ने तमाम की। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीन, अल्लाहु अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बी, सुभान रब्बी। अल्लाह हम तेरा जिस कदर भी शुक्र बजा लाएं कम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वरदीतु लकुम, मैंने पसंद किया तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन, दीन इस्लाम को पसंद किया, और अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन हमको अल्लाह ताला ने अता किया। कितने बड़े एजाज और शरफ की बात। इसलिए दीन इस्लाम पर अमल करते हुए, इसकी तालीमात पर अमल करते हुए हमें कोई बोझ नहीं महसूस करना चाहिए, हमें खुशी के साथ अल्लाह ताला के अहकाम को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि ये रूह है ईमान की और ये हकीकत है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रिवायत करते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया ज़ाका तामल ईमान, उस शख्स ने ईमान की लज्जत को पा लिया, ईमान का जायका चख लिया, मर रदिया बिल्लाहि रब्बन, जो अल्लाह ताला के रब होने पर राजी हो गया, अल्लाह हम तेरे रब होने पर राजी, व बिल इस्लाम दीना, और इस्लाम के दीन होने पर राजी हो गया, दीन इस्लाम को उसने खुशी से कबूल किया।
وبمحمد الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ تو یہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال رضیت باللہ ربا، اس آدمی نے یہ کہا، اس بات کا اقرار کیا، یہ کلمات کہے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، اللہ ہم تیرے رب ہونے پہ راضی۔ رضیت باللہ ربا، جس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، وہ اسلام کے دین ہونے پر راضی، وبمحمد، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی، جو یہ کلمات کہتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اور شیخ البانی فرماتے ہیں صحیح ہوں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر روایت ہے، اور یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اس کو شیخ الارناؤت نے صحیح لغیر ہی کہا ہے کہ ما من عبد مسلم یقول ثلاث مرات، جو مسلمان بندہ 3 مرتبہ صبح کے وقت اور 3 مرتبہ شام کے وقت یہ کلمات کہتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، کہ جو شخص میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، الا کان حقا علی اللہ عز وجل ان یرضیہ یوم القیامہ، تو اس کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے کہ میں قیامت کے دن اس بندے کو راضی کروں گا۔ اس لیے دین جب مکمل ہو چکا تو اب دین کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی کرنا جائز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل شریعت ہم تک پہنچا دی، مکمل شریعت۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر منا کے اندر خطاب کرتے ہوئے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے پوچھا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا دین بے کمال ہی و تمام ہی کما حق کو آپ تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا نعم، جی ہاں، آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ نے فرمایا، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی ہو، الا وقد امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا آپ کو حکم دیا ہے۔ وما ترکت شیئا یبعدکم عن اللہ، اور کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرنے والی ہو اور جہنم کے قریب کرنے والی ہو، میں نے اس کو نہیں چھوڑی جس سے میں نے آپ کو منع نہ کیا ہو۔ اس لیے اس کے پیش نظر شریعت وہی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کمال ہی امت کو پہنچائی، اس میں کسی قسم کا اضافہ کرنا جائز نہیں۔ اسی لیے بدعت کو شریعت میں حرام اور مذموم قرار دیا گیا ہے، اور سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر سیرت اور طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا ایجاد کر لیا جائے، وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر وہ کام جو دین کے اندر نیا ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی چیز نئی ایجاد کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، آپ دور میں نہیں تھی، اور آپ نے صحابہ کرام کو نہیں سکھائی، فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رد مردود ہے، کہ جو چیز جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز اپنی طرف سے ایجاد کی اور جو دین کا حصہ نہیں تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، جو دین کے اندر نئے طریقے نئی بدعات کو ایجاد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، گویا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کام تو اچھا تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت حذیفہ فرمایا کرتے تھے، کل عبادت
لم يتعبد بها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی اس عبادت کو اختیار نہ کرو. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، اس لیے کہ پہلے لوگوں نے آخری لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. تو اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا اور ہم پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا. اور اس کے آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے پھر استثنائی صورت یہ بیان کی حلال اور حرام جانوروں کے بارے میں. فمن استر فی مخمصۃ، جو آدمی مجبور ہو جائے، مضطر ہو جائے، فی مخمصہ، مخمصہ کہتے ہیں بھوک کو، بھوک کی وجہ سے اس کا پیٹ سکڑ چکا ہو. اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، رزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح رزق پہنچائے جس طرح پرندوں کو رزق پہنچاتا ہے. تغدو خماسن، تغدو خماسن، وہ بھوک کے پیٹ، خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، وتروح بتانا، اور پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. تو مخمصہ کا معنی ہے بھوک. تو بھوک کی وجہ سے جو آدمی مجبور ہو جائے اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہو، اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہو کہ اب یہ مر جائے گا، تو ایسی مجبوری کی صورتحال میں جو مجبور ہو، غیر متجانف الاثم، اور گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، گناہ کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو. اور دوسری آیتوں میں فرمایا، جو پہلی آیات ہم نے تلاوت کی سورۃ البقرہ میں اور سورۃ الانعام کی آیات، تو ان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہاں تو غیر متجانف الاسم کے لفظ ہیں اور وہاں ہے کہ غیر باغ ولا عاد، غیر باغ ولا عاد، کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے، بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو، جان بچانا اس کے لیے مشکل ہو، تو جان بچانے کے لیے اس کے لیے مردار، یہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کا گوشت کھانا اس کے لیے جائز ہے، صرف جان بچانے کے لیے، صرف جان بچانے کے لیے. تو اس کے لیے علماء نے چند شرائط مقرر کی ہیں ان آیات کریمہ کی روشنی میں. فرمایا کہ 4 شرطیں ہیں جن کی وجہ سے حرام چیز کا استعمال کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے. پہلی تو بھوک یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو کہ اس کے بغیر کوئی بچے گا نہیں. دوسرا، اس حرام چیز کا کوئی بدل موجود نہ ہو، وہاں کوئی اور اس کا بدل موجود نہ ہو. اور تیسرا کہ وہ شخص جو یہ چیز استعمال کر رہا ہے وہ اللہ کا باغی اور نافرمان نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کرنے والا نہ ہو. کیا مطلب؟ کہ اس کو حلال نہ سمجھے، اس کو حلال نہ سمجھے، بلکہ سمجھے کہ ہے تو حرام لیکن میں جان بچانے کے لیے، مجبوری کے لیے یہ کھا رہا ہوں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق کھائے، کہ جتنا اس سے اس کی جان بچ سکتی ہے اور وہ پہنچ سکتا ہے وہاں پر جہاں اس کو حلال کھانا میسر آ جائے. یہ نہیں کہ اگر کھانا شروع کیا اس کو ٹیسٹی لگا تو زیادہ کھانے، ایسے نہیں. تو فرمایا کہ غیر متجانف الاسم، وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو. تو اگر کوئی مجبوری کی حالت میں مردار کا گوشت کھا لیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اور ان شرائط کے پیش نظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو اس کے لیے جائز ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر انسان کوشش کرے کہ وہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، لیکن انسان کے پاس کوئی پیمانہ تو نہیں ہے، اگر کوئی تھوڑا بہت ضرورت سے زیادہ بھی اس کے اندر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ صرف اسی قدر، اسی مقدار میں کھائے جس سے جان بچ سکے، اور اس کو پیٹ بھرنے کے لیے یا لذت کے طور پر اس کو نہ کھائے، بلکہ صرف جان بچانے کے لیے وہ چند لقمے وہ کھائے. بعض علماء نے یہاں ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے، اس کا لقمہ پھنس گیا، اس کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے، ایسی صورت میں کوئی حلال چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے. علماء نے کہا کہ ہاں حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے لیکن شراب کا نہ کرے، کیونکہ شراب کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ پہلے سے بھی پیاس کو بڑھاتی ہے. تو وہ بھی لقمہ نگلنے کے لیے اگر اس سے نہ نگلا جا رہا ہو تو اس کی جان کو خطرہ ہو جائے تو کوئی چیز استعمال کر سکتا ہے. تو گویا کہ مجبوری کی حالت میں حرام کا استعمال کرنا جائز ہے. مجبوری کی حالت میں اپنی لذت بڑھانے کے لیے یا اپنے کہ ٹھیک ہے سہولت حاصل کرنے کے لیے ایسا نہ کرے، صرف جان بچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد فصل علیکم ما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں کھول کر بیان کر دی. الا ما اضطررتم الیہ، سوائے ان کے کہ جن کی طرف تم مجبور کر دیے جائے. قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، کہ اللہ کے تم مجبور ہو جاؤ. تو اللہ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز اس کو
کہ اپنا مل گئی اس کو ضرورت کی جان بچانے کے لیے، مثلا سود کے پیسوں سے اس نے کو کھانا خریدا تھا یا خرید کر دے دیا، جان بچانے کے لیے اس میں تھوڑا سا جان بچانے کے لیے استعمال کر لے، یہ نہ کہے کہ اب میں اس سے راشن ہی بنا لوں اور اس سے یعنی آگے اس سے کاروبار ہی کر لوں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ حرام کو صرف ضرورت کے مطابق جان بچانے کے لیے اور ان شرائط کے مطابق ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس آیت کریمہ کی تفسیر آج مکمل ہوئی۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم دین کی تکمیل کے بعد دین اسلام پر عمل کریں۔ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور دین کے اندر کوئی بھی نیا کام ایجاد کرنا یہ بہت بڑی تباہی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بدعتی شخص کی کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، کیونکہ وہ کسی چیز کو، وہ اپنے عمل کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں نبی ہر کام کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو فالو کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کو نبی ماننے کا معنی یہی ہے، اور آپ کی اطاعت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی اطاعت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، اور ہم تمام امور میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اور آپ کی سنت مطہرہ کو فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ ان آیات کے اندر یہ ابھی جو آ رہی ہیں ان کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں، اس لیے تھوڑا سا آپ کو یعنی ساتھ دینا ہوگا، کوشش کریں تو یہ باتیں بڑی محنت کر کے میں آپ کے لیے تیار کر کے لاتا ہوں تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے، آپ ان کو نوٹ کر لیا کریں، جب درس میں بیٹھیں تو قرآن پاک پاس کھول کر رکھیں تاکہ اس کے آیات کا ترجمہ اور مفہوم بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ جتنے بہن بھائی اس پروگرام کے اندر شریک ہیں اور یا بعد میں شریک ہوں گے، جتنے عزیز طلبہ اور طالبات اس میں شریک ہیں یا بعد میں اس کو سنیں گے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ اس وقت دنیا پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، اللہ تعالیٰ اس سے تمام امت مسلمہ کو نجات دلائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہماری مشکلات کو دور فرمائے، عزیزوں کو عزیزوں سے ملائے، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور اپنے مطیع اور فرمانبردار بنائے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ جل شانہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال ہو کوئی تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ ایک گزارش کروں گا، ابھی اس کو آن رہنے دیں۔ جتنے بھائی اس پروگرام میں شریک ہیں تو آپ اس لنک کو آگے بھی فارورڈ کریں اور دعوت دیں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور ریکارڈنگ کے بعد اس میسج کو آپ آگے بھی پہنچایا کریں اور لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کریں تاکہ دین کو سیکھیں، اور سورۃ المائدہ کے اندر تقریباً تمام احکام جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ باقی ساتھیوں کو بھی دعوت دیں اور ان کو لنک شیئر کریں، اپنے یہاں بھی، اپنے ملک میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی جہاں بھی آپ کے احباب ہیں، تاکہ وہ ہمیں جوائن کریں اور استفادہ کریں، اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ عزیز برخوردار ہمارے عبدالرحمن عبدالصمد، یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ جو پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کا آپ کو لائیو دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب و کامران کرے دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ ویسے میں نے کوشش تو کی آج کہ تقریباً تمام مسائل کو واضح طور پہ بیان کر دیا جائے۔ رات کو انشاءاللہ 9:15 بجے سے 9:45 تک مجالس رمضان میں کیا ہوگا کہ ہر روز ہم آدھے سپارے کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں تو اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں تقریباً تمام مسائل ضروری آ جاتے ہیں۔ تو یہ شارٹ سا 20-25 منٹ کا یہ درس ہوتا ہے، اور اس میں بھی آپ اس کو بھی فالو کریں۔ رات کو 9:15 بجے تقریباً تمام بہن بھائی تراویحاں ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی انشاءاللہ درس ہوگا، اس کو بھی آپ شرکت کریں۔ ہر بات ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اللہ ہمیں اخلاص بخشے اور اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے، اور آپ بھی اس سے استفادہ کریں کہ یہ گھر میں بیٹھے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، بہترین موقع ہے دین کو سیکھنے کا، اور دین کو سیکھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کو سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے یا کوئی راستہ چل کے جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے،
اور دین کو سیکھنا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم قرار دیا ہے، بالخصوص وہ احکام جن کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اس لنک کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ آگے، آپ کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔